مصیبتوں میں 2 گھنٹے تو نماز کو وضو بنانے میں لگ جائیں گے، فالتو کام کر رہے ہیں بیچارے. پھر بھی یہ مالدار ہیں اور بڑے سیریس اور بڑے عقلمند بڑے ہم ہیں، پھر بھی ہم کرتے گدائی لے کے بھیک مانگے. ہندوستان میں ایک لیڈر نے، وزیر نے یہ بات کہی تھی کہ عرب دیش میں ایک اللہ کو پوجتے ہیں، ایک پرماتما کو پوجتے ہیں تو زمین سونا اگل رہی ہے. ہمارے ہاں 36 کروڑ پوجتے ہیں، پھر بھی کٹورا لے کے ہم بھیک مانگ رہے ہیں. یہاں نماز پڑھتے ہیں یارو، سنو، اگر روحانی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو مادی مثالوں سے سمجھ لو. یہاں نماز کے وقت دکانیں بند ہوتی، زندگیاں بند ہوتی، سب مچھلیاں بند ہوتی، سب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. بھلے کوئی ہم نے ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی نہ جائے، وہ بات الگ، وہ اس کا ایمان ہو جائے، لیکن قانون ہے، نظام ہے، یہ بند کر دیا جائے. پھر بھی اللہ اتنی عطا فرماتا ہے. ہمارے یہاں کھول کر پھر بھی اتنی پریشانی اور غربتیں اور یہ ہے. سنو، رنڈی کوئی کام کرے، طوائف کوئی کام کرے، اسے کوئی نظر نہیں اٹھا کر کے دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی مومن، اگر کوئی پاک بات عورت بے نقاب ہو کر کے چلے شریف گھرانے کی تو اسے ہر ایک نظر اٹھا کر کے دیکھے گا، کہے گا یہ تو شریف گھرانے کی تھی، اسے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ یہ جو جرم کرتے ہو، یہ آپ شریف ہیں، نیک ہیں، اللہ کے بچے ہیں، کرنے لائق اللہ پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، ڈبل جرمانہ اور ڈبل گرفتاری ہو سکتی ہے کافر و مشرکوں کی. تو وہ امہلہم، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی ڈوری چھوڑ دی ہے، وہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے، آخرت میں تو ان کا جہنم. لیکن آپ کو تو وہاں بھی لینا ہے نا، تو یہاں ذرا محنت کرو. اس لیے ہم مسلمان ہیں میرے عزیزوں کہ ہم اللہ کی، ہمارا دین، ہمارا اسلام کاروبار اور ترقی سے نہیں روکتا ہے. اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. میرے بندو، میں تمہیں آسانی چاہتا ہوں، تمہارے اوپر سختی اور تنگی نہیں چاہتا ہوں. اسی لیے نماز کا حکم دیا تو اس کے لیے وضو کا حکم دیا، غسل کا حکم دیا، قیام کو فرض قرار دیا. لیکن اسلام نے یہ بھی کہا اگر تمہیں پانی نہ ملے، ناپاک ہو گئے ہو تو ہو گئے ہو، بے وضو ہو تو ہو گئے ہو، کوئی بات نہیں. بدن کے اوپر پانی لگنے سے اگر تمہیں ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، تو تیمم کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تیمم کر لیا کرو. مٹی کے اوپر ایک دفعہ ایسے ہی ہاتھ کو مارو اور اس کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھ کو کلائیوں تک کر کے اپنے چہرے کے اوپر مسل لو، خلاص تیمم ہو گیا. تیمم کر لیا کرو. یا کسی بیماری، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر کے نماز پڑھ لیا کرو. اس نے رمضان المبارک کے روزے ہمارے اوپر 1 مہینے کے فرض کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں، لیکن ہماری اور ہم سفر کی حالتوں، بیماری اور سفر کی حالتوں میں اس نے روزہ توڑنے والے اور اسے روزہ توڑنے کا حکم دیا اور اسے بعد میں قضا کرنے کا حکم دیا گیا. سفر ہے، ہو سکتا ہے صحیح نہ کر سکو، ہو سکتا ہے تکلیف ہو جائے، مشقت ہو جائے، روزہ نہ رکھو، کوئی بات نہیں، بعد میں قضا کر دیا کرو. پورے 11 مہینے باقی ہیں، پورے، ارے ایک مہینے میں 2 روزہ رکھ لو گے تو بھی پورا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اگر اس نے ہمیں زکات دینے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ لیکن کیا آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ جاؤ زکات نکالنے کے لیے محنت کرو، مزدوری کرو، خوب محنت کرو تاکہ اتنا پیسہ کماؤ کی زکات نکالو؟ بولو، اللہ نے یہ کہا ہے آپ سے؟ کیا یہ کہا ہے جب طاقت ہوگی تو، جب مالک نصاب بن جانا تو فرض ہے زکات دینا؟ لیکن کس کے لیے؟ جو مالک نصاب ہو. اللہ اللہ، یہ دین کی آسانی نہیں تو اور کیا ہے. چاہتا تو کہہ سکتا تھا نماز تمہارے اوپر فرض ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے، زکات بھی تمہارے اوپر فرض ہے کبھی بھی، لیکن نماز زکات میں چھوٹ دی. پیسہ ہے تو دینا، نہیں ہے تو مت دینا، تمہارے اوپر کوئی پوچھتا. حج کرنا فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، اور وہ بھی اگر راستے صحیح ہیں، سہولتیں ہیں تو تمہارے لیے ضروری ہے. اگر راستے میں چور ہیں، بٹیرے ہیں اور لٹیرے ہیں، رہسن ہیں، تو تمہارے لیے وہ بھی کیا ہے؟ معاف ہے، وہ بھی فرض نہیں ہے. زندگی خطرے میں ہے تو جان بچانا ضروری ہے، جان کھو کر کے جان کھونا یہ جائز نہیں ہے. تو اسلام کے اندر کتنی آسانی ہے. تو یہ دین آسان ہے، سہل ہے، ہر ایک کے لیے، ہر ملک کے لیے، ہر جگہ کے لیے ہے. اس لیے ہم سب کیا ہیں؟ اور اس لیے بھی مسلمان بھی ہیں کہ تمام دینوں میں سب سے افضل ترین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی دین اسلام ہے، کیونکہ اس کے عقیدے، اس کے اعمال اور اس کے طریقے عبادت اور اللہ رب العزت کی طرف قریب
بڑھنے سے انسان مہذب ہو جاتا ہے. انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مہذب ہو جاتا ہے، شریف ہو جاتا ہے. اس کے اصول اور قوانین ایسے مکمل اور ایسے پاکیزہ ہیں کہ اس سے سیرت بلند ہو جاتی ہے، کیریکٹر کے اندر نکھار پیدا ہو جاتا ہے. آدمی چور ہے تو شاہ بن جاتا ہے، آدمی زانی ہے تو پاکباز بن جاتا ہے، بے نمازی ہے عبادت نہیں کرتا تو نمازی بن جاتا ہے. تمدنی، معاشرتی، اقتصادی، عمرانی حالات اس اسلام کی وجہ سے سدھر جاتے ہیں. اس کے اندر وہ وسائل موجود ہیں. تو اس لیے ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. اسلام کے ہر حکم اور ہر قانون کے اندر اعتدال ہے، توازن ہے، بیلنس ہے. اسلام نماز کا حکم دیتا ہے مگر اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر تسبیح اور مصطفیٰ لے کر کسی جنگل اور کسی دریا یا کسی سمندر کے کونے لے کے جا کے بیٹھ جاؤ. دیتا گھر میں بھی رہو اور نماز بھی مسجد کے اندر ادا کرو. اسلام نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن کیا رات اور دن نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے؟ نہیں. 5 ٹائم کا نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے. ادا کیے جاؤ. تمہیں اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بچوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں، ماں اور باپ کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں. کاروبار ہے، آپ کے پڑوسی ہیں ان کے بھی حقوق، مہمان ہیں ان کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں. اپنی تجارت ہے اس کا بھی تمہیں خیال. کتنا اچھا اور کتنا معتبر اور کتنا پیارا دین ہے. ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے کا بھی حکم دیتا ہے اور اپنے اللہ کے بھی حقوق کو ادا کرنے کا. اللہ اکبر. وہ انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. ہم اس لیے بھی مسلمان ہیں کہ اسلام ہمیں اللہ کے راستے میں مال و دولت کو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اس پر لامحدود اجر و ثواب. ایک کھجور کا چھلکا بھی اگر آپ نے دے دیا، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ واتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک آدھے کھجور بھی کسی کو دو جہنم سے بچاؤ. اللہ اکبر. حسد کا اور خیرات کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن وہیں پر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اپنے گھر کا پورا اثاثہ لے جا کر کے کسی کو دے دو اور اپنے بال بچوں کو ننگا کر کے دوسروں کو کپڑے پہناؤ. اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے ان کے بھی حقوق کو فراہم نہ کرو. خود مفلس نہ بنو دوسرے کو مالدار بنانے کے چکر میں. خود مفلس کیوں؟ ایک مفلس کو تم مالدار بناؤ گے تو خود مفلس ہو جاؤ گے. اس لیے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ روزے رکھو مگر مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرماتا ہے کیونکہ اس سے تم کمزور ہو جاؤ گے اور اس سے سخت تکلیفوں کی مشقت بڑھ جائے گی. بے شک زندگی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ہم زندگی میں ہم حج کریں لیکن یہ شرط لگا دی کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ تمہارے اوپر حج کرنا فرض ہے. بار بار کرنے پر تمہیں مشقت ہو سکتی ہے. کتنا بڑا رحمان اور کتنا بڑا رحیم ہے ہمارا اللہ. اگر نماز کی طرح بار بار ہر سال حج کرنے کا حکم دیا جاتا تو کیا حال ہوتا آپ سوچ سکتے ہیں. جب یہ حال ہے ایک دفعہ کرنے کا کہ آدمی کی حالت سٹک جاتی ہے وہاں کیا ہوتا. اسلام جہاد کا حکم دیتا ہے کہ جہاز پر ہے ذمت اسلام اسلام ہے لیکن اس کے شروط بتلاتا ہے، اس کے آداب بتلاتا ہے. فتنہ و فساد کے ختم کرنے کا وہ جب ملک کے اندر فتنہ و فساد ختم ہو جائے تو کسی آدمی کے خون کو پوری دنیا کے خون دنیا کا خون قرار دیتا ہے. اسلام چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی قتل کرنے کا ناجائز طور پر حق ہو. یہ جو بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے جہاد کے نام پر، فلاں کے نام پر، فلاں کے، یہ سب اسلام یہ سب ان کے اپنے کرتوت ہیں. اس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے. یہ اسلامی جہاد. اسی طرح اسلام ہر مسلمان کو جہاد کا حکم دیتا ہے لیکن اپاہج کو، معذور کو، لوگوں کو، لنگڑوں کو، عورتوں کو، مریضوں کو، بوڑھوں کو جہاد کرنے کا حکم. اسلام یہ کہتا ہے کہ جو تمہارے مد مقابل ہیں ان کو قتل کر دینا جو تم سے جہاد کرنے آ رہے ہیں لیکن اگر اس کے اندر بوڑھے ہیں، اس کے اندر عورتیں ہیں، اس کے اندر معذور ہیں، اس کے اندر بیمار ہیں، اسلام کہتا ہے انہیں